اسرائیل کے سفر پہ کوئی بھی مشکلات کا سامنا تو نہیں رہا؟ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور پھر پاکستانی ہیں تو وہ ہمیں ویلکم نہیں کرتے. جب میں آسٹریلیا گیا وہاں سیٹل ڈاؤن ہوا تو میں نے جہاز چلانا بھی سیکھا, جہاز خریدا بھی, جہاز اڑایا بھی. 20 سال 25 سال میں انگریزی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے جو ہے میں اپنی زبان بھول گیا ہوں. جی. تو پھر میں نے تہیہ کر لیا کہ میں آئندہ سے انگریزی زبان نہیں لکھوں گا. آسٹریلیا میں انسکلڈ پرسن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نہ وہاں پہ آپ اللیگلی جا سکتے. آسٹریلیا میں جانے کا سب سے جو آسان طریقہ اور باوقار طریقہ ہے وہ یہی ہے. السلام علیکم. سوچ مسعود رضا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود رضا, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کی ملاقات انتہائی باصلاحیت مہمانوں سے کرواتے ہیں. آج جس مہمان سے میں آپ کا تعارف کروانے جا رہا ہوں اور جن سے ہم آج کی پوڈ کاسٹ میں بات چیت کریں گے, ان سے پوڈ کاسٹ کا میرا دور دور کا کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن یہ جو آپ ایک کتاب میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی کتاب ہے, زبان یار من ترکی. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ تجسس ہوا کہ میں اس شخصیت سے ضرور ملوں. تو تھوڑی سی کھوج لگانے کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس کتاب کے جو مصنف ہیں ڈاکٹر تصور اسلم بھٹا صاحب, وہ ایک میڈیکل پروفیشنل ڈاکٹر ہیں, ایک سرجن ہیں جو اسکن کینسر کا علاج کرتے ہیں, اور وہ ایک ڈاکٹر کے ہاتھوں اتنی شاندار کتاب کا لکھے جانا میں کہتا ہوں معجزے سے کم نہیں ہے. تو آج ہم اس کتاب کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ڈاکٹر صاحب سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. خیریت سے؟ جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب, ایک میڈیکل پروفیشنل والا جو بندہ ہوتا ہے, اور ہم عمومی تاثر یہی ہے کہ اس کا لٹریچر میں اتنا کوئی زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا, یا ان کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ وہ اتنی اچھے انداز میں جو کرم کاری ہے وہ کر سکے. تو یہ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ شوق کیسے آپ پیدا ہوا, کیا شروع سے لکھتے آ رہے ہیں یا یہ پہلا آپ کا ایکسپیرینس تھا؟ میں اصل میں ڈاکٹر بنا تھا گھر والوں کی خواہش پر. تو میں پائلٹ بننا چاہتا تھا. اچھا. تو گھر والوں کی خواہش پہ ڈاکٹر بن گیا. جب میں آسٹریلیا گیا وہاں سیٹل ڈاؤن ہوا تو میں نے جو ہے وہ جہاز چلانا بھی سیکھا, جہاز خریدا بھی, جہاز اڑایا بھی. تو لیکن مجھے لگتا تھا کہ جیسے میری شخصیت میں ابھی بھی کسی چیز کی کمی ہے, میں ادھورا ہوں. جی. تو جب یہ سوشل میڈیا کا وقت آیا 2013-2012 کے قریب, تو ایک دن میں نے یہ ایک مضمون پڑھا اردو کا, اور اس پڑھنے کے بعد میں نے اس کو اردو لکھنے کی کوشش کی. تو مجھے لگا کہ میں جیسے پچھلے 20 سال 25 سال میں انگریزی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے جو ہے میں اپنی زبان بھول گیا ہوں. جی. تو پھر میں نے تہیہ کر لیا کہ میں آئندہ سے انگریزی زبان نہیں لکھوں گا. اچھا. تو میں مجھ سے سوشل میڈیا پہ کمیونیکیٹ کرتا تھا, میں نے کسی کو پیغام دینا ہوتا تھا, کسی کا جواب دینا ہوتا تھا, میں اردو میں لکھتا تھا. تو آہستہ آہستہ میری اردو بہتر ہونا شروع ہوئی. انہیں دنوں میں نے ایک کالم لکھنا شروع کیا سوشل میڈیا پہ آج کا دن کے عنوان سے. جی. تو بس یوں سلسلہ چل نکلا. تو ڈاکٹر صاحب, اس کتاب پہ جن لوگوں کے کامنٹس موجود ہیں, اور یہ پاکستان کی جو ادب میں ایلیٹ کلاس ہے یہ ان کے ہیں, اور یہ مقبول جان صاحب ہیں, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیں, توفیق بٹ صاحب ہیں, قاسم علی شاہ صاحب ہیں, عارف انیس صاحب ہیں. اس کے بعد اس میں عامر خاکوانی صاحب نے بڑے اچھے اس میں کلمات لکھے ہیں, مجیب الرحمان شامی صاحب, عطاء الحق قاسمی صاحب, خالد مسعود صاحب, سہیل بڑائی صاحب. تو ان میں جو منجے ہوئے لکھاری ہیں, اور وہ جس طرح سے اس آپ کی کتاب کی تعریف کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی میں نے بتایا کہ جب میں نے اس کو پڑھا تو میں مجھ سے بھی نہیں کہا کہ آپ سے ملاقات. تو ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ آسٹریلیا گئے, تو تھوڑا سا اگر ہم اس سے پہلے شروع کریں تو بچپن آپ کا کہاں گزرا؟ بچپن میں سرگودا میں پیدا ہوا تھا. جی. تو ابتدائی تعلیم میری جو ہے وہ 2-3 شہروں میں گزری. والد صاحب ایئر فورس میں تھے. جی. سرگودا کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے سلم والی روڈ پہ, میں وہاں کا رہنے والا ہوں. جی.
میرے والد صاحب پہلے آدمی تھے جو گاؤں سے نکلے جی اور ایئر فورس میں تھے. ان کے ساتھ ساتھ پھر میں نے میٹرک اور FSc میں نے گورنمنٹ کالج میاں والے سے کی جی اور پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد سے MBBS کیا. جی. تو یہ جو جہاز چلانے کا شوق آپ کو ہوا تو یہ والد صاحب یہ والد متاثر ہو گئے؟ یہ والد صاحب کی. اچھا. تو ڈاکٹر صاحب میڈیکل کرنے کے بعد MBBS کرنے کے بعد پھر آپ نے اسپیشلائزیشن بھی کی تو وہ آسٹریلیا جانے سے پہلے کی یا بعد میں کی؟ نہیں میں پاکستان سے چلا گیا تھا 95-94 میں. جی. تو میں ساؤتھ افریقہ گیا. پھر وہاں سے مجھے یونیورسٹی آف زیمبیا میں نے سرجری میں ماسٹرز کیا. جی. پھر ایڈنبرگ کالج رائل کالج آف سرجن سے میں نے FRCS کیا. جی. تو پھر گھومتے پھرتے جو ہے 2002-2003 میں آسٹریلیا پہنچ گیا. پھر وہاں کی کوالیفیکیشنز کی. جی. تو بس اسی طرح ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے تھے لیکن یہ پیرنٹس کی خواہش تھی تو یہ اسکن کیئر کا جو کینسر کا آپ نے اسپیشلائزیشن کی اس میں تو یہ کس کی خواہش تھی؟ یہ ایسا تھا کہ سرجری میں وہاں پہ جو ہے سپر اسپیشلائزیشن قسم کی چیز ہے اور یہ اتنی اسٹریسفل سرجری نہیں ہے. جی. تو یو کین ڈو اٹ ایٹ کلینک لیول. اور تو یہ تھوڑا سا آپ کا جو ہے نا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے. سرجری بھی کرتا ہوں اور ذرا ہلکی پھلکی سرجری کرتا ہوں. جی. تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے یہ فیل کیا کہ پاکستان میں بیشتر لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ وہ کرنا کچھ چاہتے ہیں پیرنٹس کچھ کرواتے ہیں اور بعد میں زندگی میں ان کو کسی اور پروفیشن میں جانا پڑ جاتا ہے اکثر تو یہ آپ کی زندگی کو کس طرح متاثر کرتا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کے ویوز جاننا چاہوں گا. یہ بہت متاثر کرتا ہے اگر آپ شروع سے ہی اس پیشے میں چلے جائیں جس میں آپ کا نیچرل ٹرینڈ ہے یا نیچرل آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے جس طرح تو دیٹ ہیلپس یو ٹو میک گو فردر. جی. جیسے میرا بیٹا ہے میں اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا لیکن اس نے کہا کہ پاپا میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تو آئی ریسپیکٹڈ ہز ڈیسیجن. تو وہ آج کل اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں جو ہے PhD کر رہا ہے ماشاء اللہ منیش یونیورسٹی میلبرن سے. تو وہ عربی فارسی بالیات اردو کا بہت اچھا ماہر ہے. 27 years old ماشاء اللہ. تو اب میں جب اس کی طرف دیکھتا ہوں کہ اتنا عالم فاضل ہے وہ 26-27 سال کی عمر میں بہت علم ہے اس کے پاس. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اقبالیات کو انگریزی میں اتنا اچھا ایکسپلین کرتے ہیں جتنا وہ ایکسپلین کرتا ہے. تو اب میں جب اس کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے ایک طرح سے تسلی بھی ہوتی ہے کہ اگر میں اس کو ڈاکٹر بنا دیتا جی تو وہ ضائع ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ اگر آپ شروع سے ہی بچے کو اس کی مرضی کے مطابق اگر پلٹنے دیں اور اس کو گرو کرنے دیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں رجحان نہیں ہے کریئر کاؤنسلنگ کا کہ بچوں کو ان کے جو اسکل سیٹ ہے وہ ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے اور جو پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے یا خاندان میں کوئی ایک بندہ کوئی ڈگری کر لیتے ہیں تو وہ ایک بھیڑ چال شروع ہو جاتی ہے کہ سارے اسی لائن میں جائیں گے. تو اس سے میرا خیال ہے کہ جو آپ کی شخصیت ہوتی ہے وہ کافی حد تک متاثر ہوتی ہے مسخ ہو جاتی ہے. بلکہ اب یہ اردو سے محبت جو ہے اور تاریخ سے محبت جو ہے یہ میری پہلی محبت تھی جی زندگی کی. تو اس سے شغف جو ہے تو اگر میں ڈاکٹر نہ بنتا اور مطلب اسی طرف آ جاتا تو شاید آج میری 8-10 کتابیں آ چکی ہوتی. جی جی جتنی آپ کا وہ جو لکھنے کا انداز ہے نا وہ لگتا نہیں ہے کہ بھی آپ ان پریکٹس نہیں ہیں اور وہ لگتا ہے کہ بھی بہت منجے ہوئے کسی لکھاری کی یہ تحریر ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ پہلی کتاب آپ کی؟ جی یہ میری پہلی کتاب ہے. تو کسی اور کتاب پہ بھی کام اور آج کل میری دوسری کتاب کی کتابت ہو رہی ہے جس جو فلسطین کا سفر نامہ ہے. تو اگر ہم اس کتاب کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس کریں تو یہ سفر نامہ ہے تو یہ کتنے سالوں میں آپ نے کیا یا کتنے سفر کرنے کے بعد ترکی کے آپ کو یہ لکھنے کا خیال آیا؟ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے جب میں جن دنوں میں کالم لکھ رہا تھا جی تو میں روز آج کے دن کے عنوان سے وہ لکھتا تھا. جی. تو 2015 کی بات ہے کہ ایک دن میں لوکل آسٹریلین ٹی وی کی نیوز دیکھ رہا تھا تو نیوز کاسٹر نے اچانک کہنا شروع کیا خبر دینی شروع کی کہ ترکی کی فوجیں جو ہیں اس شام میں داخل ہوئی ہیں جی
اور انہوں نے شام کے اندر کوئی سلیمان شاہ ہے اس کا مقبرہ جس کا محاصرہ آئسس نے اور داعش نے کر رکھا تھا، انہوں نے وہ محاصرہ توڑایا اور سلیمان شاہ کی جو باقیات تھیں جی ان کو وہاں سے نکال کر انہوں نے ایک محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا. تو یہ بہت بڑا قدم تھا. سارا انٹرنیشنل میڈیا اس میں یہی تبصرہ کر رہا تھا کہ آسٹریلیا نے ترکی نے عالمی سرحدوں کی خلاف ورزی کی ہے. جی. تو میری بیگم میرے پاس بیٹھی تھی، اس نے مجھ سے پوچھا کہ سلیمان شاہ کون ہے. جی. تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ سلیمان شاہ کون ہے. جی. تو میں نے اس سے رواداری میں کہہ دیا کہ ہوگا کوئی ترکوں کا بڑا. تو بعد میں میرے دل کے اندر ایک پھانس سی چپ گئی کہ میں دیکھوں تو صحیح سلیمان شاہ تھا کون جس کے لیے ترکی نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا کہ ترکی کے وزیر اعظم خود اس آپریشن شاہ فرات آپریشن کی جو ہے وہ نگرانی کر رہے تھے اور ترکی کی پارلیمنٹ نے باقاعدہ اس آپریشن کی منظوری دی تھی. تو پھر جب میں نے تاریخ کے اوراق پڑھنا شروع کیے تو پتہ چلا کہ یہ تو ارطغرل کا باپ تھا، عثمان غازی کا دادا تھا. تو وہیں سے میری ترکوں سے محبت کا آغاز ہوا. پھر میں نے مجھے جو میٹیریل ملا انٹرنیٹ پہ یا کتابوں کی صورت میں یا میڈیا کی صورت میں نے وہ حاصل کیا اور میں نے معلومات حاصل کی. تو پھر ترکی جانے کی خواہش بھی جاگی. میں جب ترکی گیا تو میرا سفر اس لحاظ سے بڑا مختلف تھا کہ میں ترکی کے بارے میں ترکوں سے زیادہ جانتا تھا. تو عثمانوں کی ویسے بھی وہ خلافت عثمانی کی وجہ سے کے ساتھ، لیکن میں نے چونکہ اتنا زیادہ پڑھ لیا تھا، اتنی زیادہ میرے پاس معلومات تھی ترکوں کے بارے میں کہ ترک بھی اتنا زیادہ نہیں جانتے تھے ترکی کے بارے میں. تو پھر میں واپس آیا. پھر میں نے وہ کالم اپنے کالم میں یہ سفر نامہ لکھنا شروع کیا ترکی کا. دوستوں کو بڑا پسند آیا. انہوں نے کہا کہ آپ اس کو کتاب کی صورت میں شائع کریں. تو یہ کتاب کی صورت میں آ گیا. تو یہ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے جو اس پہ تبصرے لکھے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کتاب میں 2-3 خوبیاں ہیں. جی. کہ ایک تو یہ کہ اس میں ترکوں کی تاریخ جو ہے وہ بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہے، بڑی آسان الفاظ میں. اور میں نے کوشش کی ہے کہ ترکوں کے متعلق اور ترکی کے متعلق اگر اردو جاننے والے ڈائسپورا کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو اس کا میں نے جواب اس میں دینے کی کوشش کی. جی. لگ رہا ہے کہ اس کی تحریر پڑھ کے اور جتنے فیکٹس اور جتنی آپ نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کا جس طرح سے اسکیچ کیا تو وہ لگتا ہے کہ ویل ریسرچ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب ہے. اور ہمارے ناظرین کو اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے اگر وہ ترکی کے بارے میں اور پورا جو مسلمانوں کی کمپائل رہی ہے وہاں پہ اس کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ ترکوں کو یہ کتاب بہت پسند آئی ہے. جی. اور انشاءاللہ اس کی ایک تقریب استنبول میں بھی ہوگی، استنبول یونیورسٹی میں. جی. اور پاکستان کی بھی تقریباً سارے تعلیمی اداروں میں اس کی جو ہے تقریب پذیرائی ہوئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ کتنی زبانوں میں یہ کتاب ہوتی ہے؟ یہ اردو میں ہے سر. اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کی. وہ جو دوسری کتاب آپ بتا رہے تھے کہ آپ وہ بھی سفر نامہ ہے، وہ کس ملک کا؟ وہ فلسطین کا اور اسرائیل کا سفر نامہ ہے. جی. تو وہ اس کا نام ہے اہل وفا کی بستی. ماشاء اللہ. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کیونکہ جگہوں کی جو مزاج ہوتا ہے وہ بڑا مختلف ہوتا ہے. جی. تو جب میں ترکی گیا تو وہاں میرے تاثرات مختلف تھے. جب اسرائیل اور فلسطین گیا تو وہاں میرے جذبات اور تھے. جی. تو وہ بیسیکلی وہ بھی فلسطین کی، یہودیوں کی اور اسرائیل کی جو ہے تاریخ ہے. وہ کیسا رہا سفر آپ کا اسرائیل کا؟ اور آپ کے پاس آسٹریلین پاسپورٹ ہو گیا جس پہ آپ جی ٹریول کیا؟ میں اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ گیا تھا. جی. تو وہ سفر نامہ، وہ جو سفر تھا وہ اس کی بڑی شدت سے خواہش تھی بڑے عرصے سے. جی. تو اللہ نے موقع دیا اور ہم وہاں تقریباً 3 ہفتے ٹھہرے. جی. تو بڑی تفصیل سے اسرائیل کو اور فلسطین کو دیکھا. اور وہ سرزمین بڑی عجیب سی سرزمین ہے. جگہ جگہ پیغمبر دفن ہے، جگہ جگہ صحابی دفن ہے. فلسطین کی بات کر رہے ہیں؟ جی فلسطین کی. جی. یہ کہ وہاں پہ مسجد اقصی ہے ہماری، جی، جو قبلہ اول ہے. تو وہ بڑی زمین ڈفرینٹ ہے. وہ بڑی اس جگہ کو وزٹ کر کے پھر آپ کو تو وہ پوری ایک فیل آئی ہوگی کہ کس طرح سے مسلمانوں کا جب عروج تھا اور
کتنے شان و شوکت کے ساتھ انہوں نے پوری دنیا میں راج کیا. اور اس کے بعد اب یہ پستی کا عالم یہ ہے کہ آج جو ہمارے مظلوم بھائی ہیں فلسطین میں وہ پس رہے ہیں اور پوری دنیا خاموش معاشی بنی ہوئی ہے. اور یہ پوری دنیا کے لیے جو بڑے بڑے عالم بردار ہیں ہیومن رائٹس کے، ان کے لیے یہ شرم کا مقام ہے کہ کس طرح سے بچوں کی جو ہو رہی ہیں وہاں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں خواتین کے ساتھ، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں کے لوگ شہید ہو چکے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے 2 ملکوں کا سفر کیا اور دونوں پہ آپ نے لکھ دیا، تو جو آپ کا سفر سب سے یادگار رہا آسٹریلیا کا، اس کے حوالے سے نہیں آپ نے کبھی سوچا کہ اس کے بارے میں بھی کچھ لکھا جائے؟ میں اصل میں لکھتا ہوں مسلمانوں کی تاریخ کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو میں نیوزی لینڈ گیا تھا، نیوزی لینڈ کے حوالے سے میں نے کچھ لکھا. جی. لیکن میرا پیشن جو ہے، میرا جو کہہ لیں فیلڈ ہے، وہ مسلم تاریخ ہے. تو ڈاکٹر صاحب آسٹریلیا میں آپ کا جو سفر تھا، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، زندگی میں کوئی مقام حاصل کر لیتے ہیں، تو جب وہ پاکستان آتے ہیں تو وہ اپنی جو اسٹوری ہے اس کو بڑا وہ پورٹری کرتے ہیں کہ ہم نے ان چیلنجز سے گزرے، اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. میں نے تو کئی لوگوں کے انٹرویوز دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھیک بھی مانگنا پڑی. ہمارے ایک بہت عزیز دوست ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے انڈے بیچنے پڑے. تو کیا آپ کو بھی کچھ ایسے کچھ حالات کا سامنا رہا یا سارا کچھ ٹھیک تھا؟ نہیں، الحمدللہ جب آپ ایز اے اسکلڈ پرسن جاتے ہیں کسی ملک میں جی، اور پراپر طریقے سے جاتے ہیں، لیگل طریقے سے جاتے ہیں، تو پھر آپ کو اسٹرگل تو ضرور کرنی پڑتی ہے، محنت بھی ضرور کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ جو اس طرح کی جابس ہیں پھر ان سے آپ کی ان سے پھر آپ کو نہیں گزرنا پڑتا. تو چونکہ میں آئی واز اے ہائیلی کوالیفائڈ پرسن، اور میں پراپر طریقے سے گیا تھا، ان کے امتحان پاس کر کے گیا تھا. اور پھر میرا پروفیشن جو ہے اٹ واز ان ہائی ڈیمانڈ دیٹ ٹائم. تو الحمدللہ ایسا کبھی وقت نہیں آیا. تو ڈاکٹر صاحب میں ابھی تھوڑے دیر پہلے ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ پچھلے 2 سالوں کی اگر ہم بات کریں، اسپیشلی پوسٹ کووڈ جو ایرا ہے، اس میں تقریباً 80,000 کے قریب جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ یہاں سے کیوں باہر جانا چاہتے ہیں، یا ہر کسی کی خواہش ہے؟ ابھی میں کل کا دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی کا کھلاڑی تھا، وہ کسی ملک میں گیا ہے ریپرزینٹ کرنے اور وہاں پہ جا کے گم ہو گیا. جی. اور پچھلے ہفتے کی خبر تھی کہ جو ایئر لائن ہے، پاکستان کی قومی ایئر لائن ہے، اس کے ساتھ جو ان کے ایئر ہوسٹس اور وہ جو میزبان ہوتے ہیں فضائی میزبان، وہ وہاں پہ غائب ہو جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کے. کیا اس میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ ایشو ہے، کیا مسئلہ کہاں پہ ہے؟ لوگ پاکستان میں کیوں نہیں رہنا چاہتے، اور اسپیشلی وہ لوگ جن سے قوم کو بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، جس طرح سے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں یا جو اسکلڈ لوگ ہیں؟ تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ مسئلے کا سب کو علم ہے. اس میں ہمارا سسٹم جو ہے وہ قدر نہیں کرتا ان لوگوں کی. جی. اس ناقدری کی وجہ سے وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ 20 سال ہو گئے ہیں آپ کو وہاں پہ آسٹریلیا کے رہتے ہوئے. تقریباً. جی. وطن کی یاد آتی ہے؟ بہت یاد آتی ہے، بہت یاد آتی ہے. سڈنی کے ساحل پہ نا بنڈائی بیچ ہے، وہاں پہ ایک مجسمہ ہے. تو اس مجسمہ ساز نے بڑا خوبصورت مجسمہ بنایا ہے کہ اس مجسمے کی سر، ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں سب سلامت ہیں، لیکن اس کا درمیان کا دھڑ غائب ہے. تو وہ ایک اکنامک امیگرینٹ کا مجسمہ ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میری شخصیت کی بڑی صحیح عکاسی کرتا ہے کہ جب ہم اپنا ملک چھوڑ کے پردیس میں جاتے ہیں ایک اچھے مستقبل کے لیے، تو ہم اپنا آدھا حصہ جو ہے، دل کا حصہ ہم یہیں چھوڑ جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ ساری زندگی جو ہے نا ادھوری زندگی گزارتے ہیں، ادھوری شخصیت رہتی ہے. دولت بھی مل جاتی ہے، ہماری خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن وہ جو ایک کمی رہ جاتی ہے، وہ ہماری روح کا حصہ جو ہے، دل کا حصہ جو ہمارے والدین کی صورت میں، ہمارے خاندان کی صورت میں، یا جہاں ہم گرو اپ ہوئے ہوتے ہیں اس زمین کی صورت میں، وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو وہ کمی آپ کی پوری نہیں ہوتی. تو یہ اردو سے محبت اور یہ کتاب اردو میں لکھنا اور پھر تاریخ لکھنا
میرا خیال ہے کہ یہ سارا میں اپنی اسی ادھوری شخصیت کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہوں. تو اتنا عرصہ باہر رہنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگ آپ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, آپ کو وہ جو آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے, اپنے لوگوں میں رہتے ہوئے وہ محسوس کرتے ہیں ایک محبت اور ایک احساس کا جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, تو کیا وہ لوگ اس طرح سے ایکسیپٹ کرتے ہیں, ویلکم کر لیتے ہیں؟ وہ مطلب ہے یو بیسیکلی مکسڈ اپ ود دیم, یو میلٹ انٹو دیئر سوسائٹی. جی کرتے ہیں وہ, کیونکہ وہ جمہوری ملک ہے, لیکن آپ کی آئیڈینٹی وہ قائم رہتی ہے. جی وہاں اب آسٹریلیا جو ہے وہ بڑا ملٹی کلچرل قسم کا ملک ہے. وہاں پہ دنیا کے ہر ملک سے لوگ جو ہیں وہاں رہتے ہیں. تو جو آئرش ہے وہ آخر تک آئرش ہی رہتا ہے, جی, اور جو پاکستانی ہے وہ پاکستانی ہی رہتا ہے, جو ٹرک ہے وہ ٹرک ہی رہتا ہے. تو آئیڈینٹیز رہتی ہیں, لیکن یو مکس اپ ود دیٹ سوسائٹی. اچھا, ایک ہم نے آج کل ایک بڑی ڈبیٹ چل رہی اسلاموفوبیا کے حوالے سے, جو سابق پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب, انہوں نے بھی اس پہ سلائی. تو کیا آسٹریلیا میں بھی, کیونکہ نیوزی لینڈ کا واقعہ بھی آپ نے ذکر کیا نیوزی لینڈ کا, تو نیوزی لینڈ کا واقعہ ہم نے وہ دیکھا کرائسٹ چرچ والا, کس طرح سے وہاں پہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا. تو کیا کبھی ایتھنک بیسس کے اوپر بھی وہاں پہ کوئی ڈسکریمنیشن کی گئی, یا سارے شہریف ایک جیسے ہی ہیں, سب کو ایک جیسے حقوق ملتے ہیں؟ نہیں ہے, ڈیفینیٹلی وہ تو ہے. جی, نسلی تعصب اور جو وہ تو ہے وہاں پہ, اور مذہبی تعصب جو ہے, لیکن اتنا نہیں ہے جتنا یورپ میں ہے, جتنا فرانس میں ہے, جتنا یو کے میں ہے, یا جتنا امریکہ میں ہے. تو وہ اتنا نسلی تعصب جو ہے وہ تو ہمارے پاکستان میں بھی ہے. جی, اب پنجابی جو ہے اگر سرحد میں چلا جائے, کے پی میں چلا جائے, یا سندھ میں چلا جائے, یا بلوچستان میں چلا جائے, تو اس کو بھی اس تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ تو ہے وہاں بھی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے آپ کی زندگی دشوار کر دے, یا آپ کے لیے جو مسائل پیدا کرے. یعنی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے, جہاں پہ سارے لوگ ایزیلی رہ رہے ہیں. جی ڈیفینیٹلی, میرا خیال ہے کہ آسٹریلیا اس لحاظ سے دنیا کا بیسٹ ملک ہے جہاں پہ یہ نسلی تعصب اور یہ مذہبی تعصب بہت کم ہے. بہت کم ہے. اچھا, پاکستان میں ایک وہ لگی ہوئی ہے, دوڑ لگی ہوئی ہے کہ یہاں سے نکلیں, اور آسٹریلیا, میرے کئی دوست ہیں وہ امیگریشن کا کام کرتے ہیں, تو وہ آئے دن آفرز نکال رہے ہوتے ہیں کہ آسٹریلیا اسٹوڈنٹ ویزا لوگوں کے لیے, اور بڑی تعداد میں لوگ یہاں سے جا رہے ہیں. اور ایک تاثر تو یہ بھی نہیں کہ یہاں کے جو آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے وہ دوسرے ملکوں میں برین گین ہو رہا ہے. یہاں پہ یعنی کہ جو پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے وہ انٹلیکچوئل لیول کا, یہاں جو اسکل لیبر یہاں سے موو کر رہی ہے. تو وہاں پہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے پاکستانی کمیونٹی کو, یا جو دوسرے ملکوں سے آیا ہوا ڈائسپورا ہے وہاں پہ, تو ان کو کن قسم کے چیلنجز کا سامنا رہتا ہے؟ یہ چیلنجز جو ہے نا یہ سٹیجز میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ اس زمین پر لینڈ کرتے ہیں تو آپ کے چیلنجز مختلف ہیں. جی, جب آپ وہاں کچھ عرصہ گزار لیتے ہیں تو پھر چیلنجز مختلف ہیں. جی, اور جب آپ وہاں میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ دہائیاں گزارتے ہیں تو پھر چیلنجز مختلف ہو جاتے ہیں. تو یہ چیلنجز تو رہتے ہیں, جی, لیکن چیلنجز کی نوعیت بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ شروع میں وہاں جاتے ہیں, اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں, یا اپنی طالب علمی کا جو دور شروع کرتے ہیں, تو آپ کے چیلنجز جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. جی, آپ کے لیے وہاں پہ رہائش کا مسئلہ بنتا ہے, آپ کے لیے وہاں پہ فوری روزگار کا مسئلہ بنتا ہے, آپ کے لیے پھر وہاں پہ جو ہے وہ اب کہہ لیں کہ اس سوسائٹی میں مکس اپ ہونے کا مسئلہ بنتا ہے, اس کو اڈاپٹ کرنے کا مسئلہ بنتا ہے. جی, تو حلال حرام جو ہے, یا الکوہلزم, یا اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہیں ان کا, تو یہ چیلنجز آپ کو شروع میں پیش آتے ہیں. جی, جب آپ تھوڑے سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا روزگار کا مسئلہ اس وقت تک حل ہو چکا ہوتا ہے, آپ کے بچے بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں, شادی شدہ ہو جاتے ہیں, تو پھر چیلنجز مختلف آ جاتے ہیں. اور اس پہ میرا خیال یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ آپ کس راستے سے گئے ہیں, لیگل وے سے گئے ہیں یا انلیگل وے سے گئے ہیں. تو یہ جو ڈنکی کے ذریعے میں نے دیکھا کہ بڑے لوگ باہر جاتے ہیں, اور کئی لوگوں کی راستے میں ہلاکتیں بھی ہو جاتی ہیں جہاں سے بھی, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پاکستان حالات ایسے ہیں کہ بندہ نکلنا چاہتا ہے چاہے اس کے لیے جان کی بازی کیوں نہ لگانی پڑے.
تو بیسٹ وے کیا ہے کہ اگر کوئی پاکستانی نوجوان وہاں جانا چاہتے ہیں یا جو اسکلڈ لیبر ہے یا کوئی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں یا ہمارے جیسے میڈیا کے جو لوگ ہیں، اگر وہ وہاں پہ موو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہم کہہ سکتے ہیں؟ میں آسٹریلیا کی حد تک میں بات کر سکتا ہوں جی، کیونکہ یہ آسٹریلیا اور یورپ کا جو جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑا مختلف ہے. جی، آسٹریلیا میں انسکلڈ پرسن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ وہاں پہ آپ اللیگلی جا سکتے ہیں، جی، کیونکہ چھوٹا سا ملک ہے، 2.5 کروڑ کی آبادی ہے اور بڑا آئسولیٹڈ ملک ہے، دور دراز ملک ہے. وہاں تک پہنچنا اور وہاں انٹر ہونے کے بعد اگر آپ کسی طرح وہاں انٹر ہو بھی جائیں تو ان کی جو بارڈر سیکورٹی ہے ان سے بچنا بڑا مشکل ہے، اور پھر اگر آپ ان سے بچ بھی جائیں تو اس ملک میں بغیر ڈاکومنٹس کے رہنا ناممکن ہے. ٹھیک ہے. تو آسٹریلیا میں جانے کا سب سے جو آسان طریقہ اور باوقار طریقہ ہے وہ یہی ہے اسٹوڈنٹ ویزا. ٹھیک ہے، آپ وہاں کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیں، وہاں جائیں، وہاں پڑھیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، پھر جو ہے آسٹریلیا کے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ پھر نیشنلٹی بھی مل جاتی ہے؟ جی مل جاتی ہے. جی کتنے عرصے تک اس کا کیا؟ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے، جی، آپ کا کوالیفیکیشن لیول کیا ہے، آپ کا اسکل لیول کیا ہے، تو اٹ آل ڈپینڈس. تو مل جاتی ہے ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. اور جو وہاں پہ خواتین رہ رہی ہیں یا خواتین اسٹوڈنٹ وہاں پہ جاتی ہیں ان کو کن قسم کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں پہ؟ ان کی چیلنج بھی اسی طرح ہیں جیسے مردوں کے ہیں. جی، لیکن خواتین وہاں اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ ان کو وہ جو ہراس کا مسئلہ ہے یا ہمارے ہاں پاکستان میں جو خواتین کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مردوں کی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ وہاں نہیں ہے. خواتین کے لیے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کو ایکویلٹی کا جو ہے وہ پلیٹ فارم ملتا ہے، اور they feel safe there, they feel comfortable there to work and to get education. کتاب میں جب آپ کا تعارف پڑھا تو اس میں نے پڑھا کہ آپ نے ایک سوسائٹی بھی بنا رکھی ہے ایشیا پیسیفک کے نام سے شاید، تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ وہ اس کا کام کیا ہے یا کس طرح سے وہ انگیج کر سکتے ہیں، یا پاکستانی جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. اس میں جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ میرے جیسے پاکستانی جو وہاں آسٹریلیا میں رہتے ہیں، جب وہ دہائیوں سے وہاں رہنے لگتے ہیں اور ایک سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارے ذہنوں میں یہی خیال آتا ہے کہ وی شوڈ گیو سم تھنگ بیک ٹو آور کنٹری. ہماری پاکستانی ڈائسپورا جو ہے اس کو ہم واپس کریں، دیں ان کو ریٹرن میں، چونکہ اور ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم لوگ وہاں سیٹل ڈاؤن ہیں، ہر لحاظ سے وہاں پہ اسٹیبل ہیں، ہماری پینیٹریشن ہے، ہماری فوٹنگ ہے وہاں پہ. تو یہ ایشیا پیسیفک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور یہ ہماری کوشش ہے کہ ایشیا پیسیفک ممالک جو ہیں، یہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان ہے، پھر یہ اپنا نیوزی لینڈ، اپنا یہ سنگاپور، فلپین اور تھائی لینڈ، انڈونیشیا، ملائیشیا، چائنا تک، یہ سارے ممالک جو ہیں یہاں جو پاکستانی رہتے ہیں، ان سب کو اکٹھا ایک پلیٹ فارم فراہم کیا جائے جو اب تک میسر نہیں تھا. جی، تو ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے تو اتحاد کر کے تو ان کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کی جائیں. تو بزنس اپرچونیٹیز وہاں پہ ہیں کہ اگر پاکستانی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ انٹریکٹ کرنا چاہتی ہے یا جوائنٹ وینچرز کرنا چاہتی ہے، جس طرح چائنا کے ساتھ ہمارا آج کل بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے کہ وہاں پہ اگر آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ یا کوئی جوائنٹ وینچر کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی اپرچونیٹیز وہاں پہ ہیں. یہ ایشیا پیسیفک چیمبر آف کامرس بنانے کا ایک بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم جو پاکستانی وہاں موجود ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کی انویسٹمنٹ جو پاکستان میں آتی ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے کوشش کریں، ان کو ری ایشورنسز دلائیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ. اور پھر یہ ہے کہ جو بائی لیٹرل تجارت ہے اس کو ہم فروغ دیں. یہاں سے پاکستان کی مصنوعات جو ہیں اگر مطلب بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کریں اس پلیٹ فارم سے. پھر ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو پاکستانی طالب علم جو ہیں، بیٹے بیٹیاں ہمارے،
وہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ جا کے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کے لیے سہولتیں پیدا کریں. تو آپ نے اتنا عرصہ باہر گزارا, ڈیفینیٹلی بچے بھی وہاں پہ براٹ اپ ان کا ہوا, پیسہ بھی کمایا, شہرت بھی کمائی اور نیشنلٹی بھی ڈیفینیٹلی وہاں کی ہے, تو کس چیز کو سب سے زیادہ مس کرتے ہیں آپ؟ میرا جو آدھا حصہ پاکستان رہ گیا ہے میں اس کو مس کرتا ہوں. کبھی اس فیصلے پہ کوئی پچھتاوا ہوا کہ یار نہیں آنا چاہیے تھا, اپنے لوگوں میں رہنا چاہیے تھا؟ ایک دفعہ ہوا جب میرے 2022 میں میرے والد صاحب فوت ہوئے, تو اس وقت کرونا کا وقت چل رہا تھا جی. تو آئی کوڈ ناٹ گیٹ آؤٹ آف آسٹریلیا. کرونا کی بڑی سختی اپنا وہاں پہ پابندیاں تھیں, تو میرے پاس سب کچھ تھا, لیکن میں اپنے والد کے آخری وقت میں جو ہے ان کا منہ دیکھنے کے لیے نہیں پہنچ سکا. تو بڑی مشکل سے مجھے 2 ہفتے کے بعد اجازت ملی آسٹریلیا سے نکلنے کی. تو اس وقت تھوڑا سا پچھتاوا ہوا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کا رزق لکھا ہوتا ہے. بالکل. تو جہاں ہمارا اللہ نے رزق لکھا ہے ہمیں وہاں جانا ہے اور وہاں سے اپنا رزق چننا ہے. تو یقیناً مس تو کرتے ہیں. ایک میں نے بچپن میں ایک ڈرامہ دیکھا تھا, اس ڈرامے میں ایک بچے کی ماں گم ہو جاتی ہے, تو اس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہاری ماں کون ہے, تو وہ کہتا ہے شی از دا موسٹ بیوٹیفل وومن ان دا ورلڈ. تو وہ پھر مختلف عورتوں کو اس کے سامنے لاتے ہیں, بڑی خوبصورت بلونڈ اور اونچی لمبی دلکش عورت کو لے کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ میری ماں نہیں ہے. پھر ایک اور کالے بالوں والی کالی آنکھوں والی کو لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ میری ماں نہیں ہے, مائی مدر از دا موسٹ بیوٹیفل وومن ان دا ورلڈ. تو 4-5 اسی طرح بہت خوبصورت عورتوں کو لے کے آتے ہیں. کہتا ہے نہیں یہ میری ماں نہیں ہے. پھر ایک کالی کلوٹی موٹی سی عورت کو لے کے آتے ہیں, تو کہتا ہے شی از مائی مدر, شی از دا موسٹ بیوٹیفل وومن ان دا ورلڈ. تو اس وقت مجھے اس بات کی اتنی سمجھ نہیں تھی, لیکن اب یہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا, دس از مائی مدر, دس از مائی موسٹ بیوٹیفل مدر ان دا ورلڈ. یہ کالی ہے, کلوٹی ہے, گندی ہے, جیسی بھی ہے, یہی میری ماں ہے. تو اسی کو میں مس کرتا ہوں. کوئی ایسی بچپن کا کوئی واقعہ جو آج بھی یاد آتا ہو؟ مرغی چوری کر کے پکانا جو ہے نا, وہ ایک بڑا ایڈونچر ہوتا تھا اور بڑا پسند ہوتا تھا. پھر اس دور میں فلم دیکھنے کے لیے جانا گھر والے اجازت نہیں دیتے تھے. اچھا, چوری فلمیں دیکھتے تھے؟ چوری فلمیں دیکھتے تھے. کون سی فلم جو آپ کو کبھی پٹائی پہ ہوئی گھر سے فلم؟ نہیں پٹائی نہیں ہوئی, لیکن مطلب اس دور میں اکثر فلمیں جو ہیں میں نے وہ گھر والوں سے چوری چھپے دیکھی. کوئی فلم جو سب سے یادگار ہو جس کی یادیں؟ مجھے یاد ہے ایک فلم تھی, ایاز تھا اس میں اور فیصل تھا, تو اس کا نام تھا, وہ ان دونوں کی پہلی فلم تھی. تو وہ مجھے اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, وہ ہے. پھر ایک اور فلم تھی جس کا گانا تھا, کیا نام تھا, مجھے نام یاد نہیں آ رہا کیونکہ عرصہ ہو گیا. کسی ہیروئن پہ کرش تھا اس دور میں؟ ساری اچھی لگتی تھی, لیکن رانی زیادہ اچھی لگتی تھی. جی کیا بات ہے, رانی اچھی لگتی تھی زیادہ, آسیہ زیادہ اچھی لگتی تھی. تو ڈرامے بھی دیکھتے تھے؟ ہاں جی, ڈرامے بھی بڑے شوق سے ان دنوں دیکھتے تھے. جی بچپن کے جو یار تھے, میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ جو یاری ہوتی ہے انسان کی, وہ لنگوٹیے یاری ہوتے ہیں جو میٹرک تک جنہوں نے اسکولنگ آپ کے ساتھ ہوتی ہے, تو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ جی سب سے رابطے میں ہوں, اور اصل میں آپ کی دوستیاں بنتی ہی اسی زمانے میں ہیں. بعد میں آپ کے تعلقات تو بنتے ہیں, جی واقفیت تو بڑھتی ہے, لیکن جو آپ دوستیاں نہیں بنتی بات. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے دور میں اگر ہم نے کسی کی تعریف کرنی ہو, ایک دوست کی ایک تعریف ہم کریں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوست کون ہوتا ہے؟ دوست وہی ہوتا ہے جو ضرورت کے وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور آپ کے ساتھ مخلص ہو. یعنی جب آپ کو ضرورت ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو دوست ملے یا واقف کار ملے زیادہ زندگی میں؟ دوست
بھی ملے, واقف کار بھی ملے, لیکن جو دوست ملے وہ اچھے دوست ملے جی, نسلی دوست. اصلی. محبت ہوئی زندگی میں؟ جی محبت بھی ہوئی, کئی دفعہ ہوئی. نہیں, ہم اکثر جگہوں پہ پڑھتے ہیں کہ محبت ایک دفعہ ہی ہوتی. تو میری پہلی محبت تو اردو تھی جی, تو ڈپلومیٹک نہ ہوا اور کیونکہ میڈیکل کالج میں بھی ہو, پائلٹ بننے کا شوق بھی ہو, خوبصورت بھی ہو, نوجوان, اور سرگودا اور میاں والی کی تو ویسے بڑے جو جوان ہوتے ہیں وہ تو کیا ہی بات ہوتی ہے ان کی. تو میڈیکل کالج میں کوئی محبت؟ ہاں, جس سے محبت کی اسے شادی کر لی. اچھا, بہت لکی ہیں پھر تو آپ. تو ڈاکٹر صاحب کتنا عرصہ ہوگا شادی کو؟ شادی کو 30 سال ہو گئے. اچھا, کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں جی. تو یہ آسٹریلیا میں سیٹل ہے سارے؟ جی سارے ایسے. میرا چھوٹا بیٹا جو ہے بلال, جی, وہ میری اور اپنی ماں کی ٹانگیں دبا کے سوتا ہے رات کو. اچھا جی ماشاء اللہ. تو اسی طرح میرا بڑا بیٹا ہے, جیسے میں نے عرض کی کہ وہ حمزہ نام ہے, حمزہ سربلند, کہ وہ پاکستانیوں سے بڑھ کے پاکستانی ہے. جی, اور ایک ہی از اے ویری پراؤڈ مسلم. جی, اقبالیات کا بہت بڑا ماہر ہے. عربی کا اس نے جو ہے 2 سال لگا کے جارڈن سے عربی سیکھی ہے. فارسی اس نے ایران سے سیکھی ہے. اچھا. اور اردو کا بڑا وہ ہی از رننگ, آج کل وہ ایک ویب سائٹ چلا رہا ہے جس احیاء کے نام سے, جہاں وہ اپنے جیسے بچوں کو جو مغرب میں رہتے ہیں ان کو اردو, فارسی اور عربی سکھاتا ہے. تو میرے ایک اور دوست ہیں ڈاکٹر اشرف صاحب ہیں, سرجن ہیں, ان کے 3 بچے جو ہیں ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ. دے آر ویری گڈ مسلم. جی, اور بڑے مت ماں باپ کے تابع دار ہیں. ایک اور دوست ہیں میرے کلاس فیلو ہیں ڈاکٹر عابد مجید صاحب, ان کے بچے ہیں. تو میں نے تو اپنے وہاں پہ سوسائٹی میں یہ چیز نہیں دیکھی. یہ چیز میرا خیال ہے گھر سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح آپ نے تربیت سوسائٹی کا ایک حد تک اثر تو ہوتا ہے, اور کلچر کا بھی ڈیفینیٹلی ایک ہوتا ہے. لیکن یو آر لکی انف کہ آپ نے اپنے بچوں کو اسی کلچر میں ہی پروان چڑھایا. ینگ ڈاکٹرز ہیں جو بڑے پیشنیٹ ہوتے ہیں اسپیشلی MBBS کرنے کے بعد, تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ کیا ان کو اس ملک میں سرو کرنا چاہیے یا اپرچونٹی ملتے ہی چلے جانا چاہیے؟ اس میں دیکھیں ہر آدمی کے سرکمسٹانسز بڑے ڈیفرینٹ ہوتے ہیں. جی, تو میں اپنے نوجوان ڈاکٹرز جو ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ اگر تو ان کے والدین بوڑھے ہیں, جی, بیمار ہیں, اور ان کا کوئی اور بھائی بہن نہیں ہے اپنے والدین کو لک آفٹر کرنے والا, جی, تو دے شوڈ نیور لیو دا پاکستان. لیکن اگر ان کے والدین کے لیے یہ سہولت ان کے لیے موجود ہے کہ دوسرے بہن بھائی ہیں جو اپنے ان کے والدین کو لک آفٹر کر سکتے ہیں, تو دین دے شوڈ گو. لیکن دیکھیں نا, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے جانے میں. جی, کوئی بھی نوجوان اگر پاکستان سے باہر جا کے اپنا مستقبل بنانا چاہتا ہے تو دے شوڈ گو. ان کو جانا چاہیے, وہاں جا کے دنیا دیکھنی چاہیے, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے. وہ جہاں جتنا عرصہ بھی رہیں, وہ رہیں گے تو پاکستانی نا. جی, وہ ان کا جینا مرنا, ان کے میں نے جیسے بتایا کہ ان کی وہ جب جاتے ہیں تو اپنا آدھا حصہ ادھر ہی چھوڑ جاتے ہیں, تو اس اپنے آدھے حصے کو لینے کے لیے بار بار پاکستان آئیں گے. چلیں, یعنی اگر اچھی اپرچونٹی مل رہی ہے اور پیچھے فیملی ڈسٹرب نہیں ہو رہی تو آپ کو اپرچونٹی اویل کرنی چاہیے اور دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی ایک تو مبارکباد آپ کی اتنی کامیاب کتاب کے لیے, اور جتنی پذیرائی مل رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کے 2nd ایڈیشن کی طرف بھی جانا پڑے گا. تو دوسری کتاب کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو اگر کہ کچھ بتا دیں کہ کب تک وہ آ جائے گی. اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن تیار ہے, کیونکہ اس کے اب تک ہم کہہ لیں کہ 2 دفعہ چھاپ چکے ہیں اس کو. اچھا جی, اور تیسری دفعہ چھپنے کے لیے تیار ہے یہ. جی, تو اس کا دوسرا ایڈیشن بھی انشاءاللہ آئے گا جلدی. جی, تو باقی جو ہے دوسری بک جو ہے وہ اس لحاظ سے بڑی اسپیشل ہے کہ ہمارے پاکستان کے خاص طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں اسرائیل اور یہودیوں کے بارے میں بہت سارے سوالات ہیں, جو تشنگی ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں یہاں پہ, کیونکہ یہاں سے لوگ وہاں جا نہیں سکتے پاکستان سے. تو پھر یہودیوں کے بارے میں بھی بہت سارے کہہ لیں کہ متس ہیں, اور اس زمین کے بارے میں بھی بہت سارے مت ہیں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے لوگ جاننا چاہتے ہیں.
تو میری یہ کتاب الحمدللہ اس لحاظ سے بڑی مختلف ہے کہ اس میں فلسطین اور یہودیوں اور فلسطینیوں اور اسرائیل کے بارے میں ان کو اپنے ہر سوال کا جواب ملے گا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو آسانی سے وہاں پہ مل گئے, مسلم ہونے کی وجہ سے اسرائیل کے سفر پہ کوئی بھی مشکلات کا سامنا تو نہیں رہا؟ اس میں یہ ہے کہ دے لیٹ اس گیٹ ان ٹو اسرائیل ڈیو ٹو آسٹریلین پاسپورٹ. ٹھیک ہے. لیکن وہاں جا کے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ہم پاکستانی ہیں یا میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا, جی, تو پھر انہوں نے مشکلات پیدا کی. اچھا. میرا بڑا بیٹا ہے حمزہ سربلند, وہ بڑا کریٹک ہے جیوز کا, جی, اور وہ بڑا لکھتا ہے ان کے بارے میں, اور اس نے بڑا تو دے انٹروگیٹڈ ہم فار آلموسٹ 8 hours 9 hours. اچھا. اس کو انہوں نے ویزا نہیں دیا, حالانکہ آسٹریلیا کا ویزا آن رائیول مل جاتا ہے. اس کا چھوٹا بیٹا بلال ہے, اس کو بھی انہوں نے کوئی 8-10 گھنٹے جو ہے اس کو روکے رکھا, اس کو بار بار انٹرویو کے لیے بلایا. جی. تو جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور پھر پاکستانی ہیں تو وہ ہمیں ویلکم نہیں کرتے. اچھا. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں ہیوملیٹ کریں, ہمیں جو ہے جگہ جگہ روکیں, ہماری تلاشی لیں, ہمارے پاسپورٹ چیک کریں. یعنی کہ جس طرح سے کہ پاکستان کے لوگوں میں ایک وہ خاص قسم کی نفرت پائی جاتی ہے اسرائیل کے حوالے سے, اسی طرح سے ایک تاثر ادھر بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو ٹائز ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ نارملائز ہونی چاہیے یا پاکستان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اسرائیل کو؟ میرا خیال ہے قائد اعظم نے یہ باب ہی ختم کر دیا تھا. جی. جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک وہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں دیتے, جی, تو اس وقت تک ہم اسرائیل کو. لیکن اگر ہم دوسرے اسلامی ممالک کو دیکھیں, ٹرکی کا آپ نے ذکر کیا, تو ٹرکی کے ان کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے, سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں, یعنی کہ جو ایکچولی یعنی کہ سینٹر آف اسلام ہے. تو ان لوگوں کے نارمل ان کے ساتھ اگر ٹائز ہیں تو وائی شوڈ ناٹ پاکستان ہیو دا نارمل ریلیشن شپ ود اسرائیل؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کے اپنے حالات مختلف ہوتے ہیں. ہمیں اپنے حالات میں اپنے جو صورت حال ہے اس میں اس کا جائزہ لینا ہے. تو قائد اعظم نے ہمیں جو گائیڈ لائن دی ہے, اور اس میں ہمارا اصولی موقف ہے کہ میں کیوں آپ سے یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے پریکٹیکلی اس علاقے کو وزٹ کیا ہے, وہاں کے لوگوں کو دیکھا ہے, آبزرو کیا ہے, تو یہ بھی اس کے بھی پیچھے جو کویشچن کے وہ بحیثیت مسلمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو پریکٹیکل ایکسپیرینس رہا وہ بھی اتنا اچھا نہیں رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت مسلمان, اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں جو گائیڈ لائن دی ہے کہ ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ہمیں ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا. تو اگر دوسرے ممالک کرتے ہیں تو ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے, لیکن بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی, ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ہمیں ان کے حق کے لیے لڑنا ہے. جاتے جاتے آخری سوال میرا ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ آپ آسٹریلیا میں 20 سال سے مقیم ہیں, وہاں کی زبان بھی بولتے ہوں گے, گھر میں بھی انگریزی والا ہی ماحول ہوگا, تو پھر اردو میں کتاب لکھنے کی کیا وجہ تھی, اور اردو میں ہی کیوں لکھتے ہیں, اور تاریخ پہ ہی کیوں لکھتے ہیں؟ اس کی یہ سوال مجھ سے بار بار پوچھا گیا ہے جی کہ میں 30 سال سے انگریزی بول رہا ہوں تو میں نے انگریزی میں کیوں نہیں لکھا, حالانکہ وہ میری انگریزی میں لکھی ہوئی کتاب لوگوں تک, زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتی تھی. جی. اور اب بھی شاید اس کا انگریزی میں ترجمہ کروانا پڑے, جی, کیونکہ جتنی اس کتاب کو جو پذیرائی ملی ہے اور اس میں جتنی معلومات ہیں تاریخی. تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زبان جو ہے نا وہ آپ کی تاریخ بھی ہے, آپ کی ثقافت بھی ہے, اور آپ کی تہذیب بھی ہے. جب زبان ختم ہوتی ہے نا تو پھر آپ کی یہ تہذیب بھی ختم ہو جاتی ہے, تاریخ بھی ختم ہو جاتی ہے. اس سوال کا جواب نا مجھے ترکی سے ہی ملا, اور میں وہیں سے آپ کو جواب دوں گا. جب میں ترکی گیا تو میرا ایک دوست تھا برسا میں, وہ برسا کی مقامی اردگان کی پارٹی جو ہے اس کا عہدیدار بھی ہے. تو اس نے مجھے دیکھا کہ میں وہ جو عبارت تھی ان کے مقبروں پہ لکھی ہوئی, عمارتوں پہ لکھی ہوئی, میں پڑھ لیتا ہوں. تو وہ عبارت ایسی ہے کہ آپ پہلی نظر میں دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے عربی ہے, ذرا غور سے دیکھیں لگتا ہے فارسی ہے, اور غور سے پڑھنے کی کوشش کرتے لگتا ہے تو میری اردو ہے. تو اس نے مجھے جب دیکھا کہ میں یہ زبان پڑھ لیتا ہوں تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر تم یہ زبان یہ پڑھ لیتے ہو جو لکھا ہوا ہے؟ تو میں نے اسے کہا ہاں مجھے 70-80%, 90% سمجھ آ جاتی ہے اس کی, کیونکہ میں عربی بھی جانتا تھا, فارسی بھی تھوڑی بہت جانتا تھا.
تو اس نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا. اچھا. میرے یہ باپ دادا کی قبریں ہیں, میرے باپ دادا کی بنائی ہوئی یہ عمارات ہیں, لیکن میں ان کے اوپر لکھی ہوئی عبارت ہے جی میں نہیں پڑھ سکتا. پھر اس نے کہا کہ بڑا دکھی ہو کے اس نے کہا کہ عطا ترک نے, کمال پاشا نے ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے نا, اس نے ہماری زبان ہم سے چھین لی ہے. تو آج ہمارے پاس 100 سالہ ترک ہسٹری تو ہے, 100 سالہ ترک تاریخ تو ہے, لیکن ہمارے پاس جو 1500 سال کی ہماری جو تاریخ تھی, ہماری ثقافت تھی, ہماری تہذیب تھی, 1500 سال وہ ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن یہ مسئلہ ڈاکٹر صاحب پاکستان میں بھی ہے. یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ایک انگریزی کا ایک معیار سیٹ کیا ہوا کہ اگر کوئی اچھی انگریزی بول لیتا ہے یا کسی کے بچے انگریزی بولتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وی آر دا ایلیٹ کلاس, اور اپنی زبان کو جو بندہ اردو میں اگر بات کرتا ہے کسی کانفرنس میں یا کسی اور جگہ پہ تو اس کو اتنا ویلیو نہیں کیا جاتا جتنا کہ ایک انگریزی بولنے والے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ انگریزی کو پسند کرتے ہیں نا, پھر وہ انگریزی تہذیب کو بھی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جی, اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انگریزوں کی تاریخ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جی. تو یہی جب زبان آپ کسی دوسرے کی اڈاپٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کی شناخت آپ سے چھن جاتی ہے. تو میرا اردو کے ساتھ جڑنے کا یہی مقصد تھا کہ میں اپنے ملک کے ساتھ جڑوں. تو یہ اردو مجھے پاکستان کے ساتھ جوڑتی ہے. چلیں جی. اور تاریخ میں اس لیے لکھتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ جو ہے یہی وہ رستہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنا مستقبل دیکھ سکتے ہیں. بالکل. تو تاریخ ہم نے جو ماضی میں غلطیاں کی ہوتی ہیں ان کو سدھار کے, ان سے سبق سیکھ کے ہم اپنے مستقبل کا راستہ دیکھ سکتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا نا, تازہ خواہی داشتن گرداغہ سینہ را, گاہے گاہے باز خواہ ای قصہ پری نہ را. اگر تم اپنے سینے کے داغوں کو تازہ کرنا چاہتے ہو تو ماضی کے ان گزرے ہوئے قصوں کو بار بار پڑھا کرو. تو تاریخ جو ہے وہ تلخ بھی ہوتی ہے, آپ کو دکھی بھی کرتی ہے, رلاتی بھی ہے, آپ کو خوش بھی کرتی ہے, لیکن ہم نے اس کو پڑھنا ہے. بالکل. اور ہم نے اپنی تاریخ جو ہے اس کو ہم نے اپنے نوجوان نسل تک پہنچانا ہے. میں اسی لیے تاریخ لکھتا ہوں اور اردو میں لکھتا ہوں تاکہ میرے نوجوان جو ہیں, پاکستان کے نوجوان جو ہیں, ان تک یہ ہماری تاریخ زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے. چلیں جی ڈاکٹر صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مشن میں کامیاب کریں اور پاکستان سے جو آپ کی محبت ہے اور اردو سے جو آپ کی محبت ہے اس کو قائم و دائم رکھیں. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے آج کی پوڈ کاسٹ ملاحظہ کی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر تصور اسلم بھٹا صاحب موجود تھے اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ان کی جو کتاب ہے وہ انتہائی شاندار ہے اور ایک ویل ریسرچڈ ہے اور اس میں بہت سارے فیکٹس مل سکتے ہیں آپ کو ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے. اور اگر اسپیشلی آپ ترکی کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے بہت ضروری ہے اس کو پڑھنا. آج کی پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے, اگلی ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.